بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ ترکی اور پاکستان کے مابین وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے، جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دونوں ملک باہمی مراسم اسٹریٹجک شراکت داری میں بدل سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزارت خارجہ میں ترکی اور پاکستان کے مابین وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ترک ہم منصب نے وفود کی قیادت کی۔ وزیر خارجہ نے حلال پاکستان عطا کیے جانے پر ترک وزیر خارجہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، ترک صدر کے دورہ پاکستان سے تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔ شاہ محمود قریشی نے ترکی میں گیس کے نئے ذخائر کی دریافت پر مبارکباد دی اور کہا، کورونا کے پیش نظر کمزور معیشتوں کو سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں کرونا ویکسین کی دستیابی کے حوالے سے شاندار خبر۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری صحت ڈاکٹر نشین حامد کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کے لیے سائنو فارم کا انتخاب ہو گیا ہے۔ کرونا ویکسین فروری کے اختتام یا مارچ کے اوائل میں آئے گی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری صحت ڈاکٹر نشین حامد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، 4 عالمی ویکسین ساز کمپنیز کے ساتھ رابطے جاری ہیں۔ کرونا ویکسین سے متعلق مذاکرات حتمی مراحل میں ہیں۔ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے حکومت کا بڑا فیصلہ، پاکستان نے بنگلہ دیشی شہریوں کے لیے ویزا پابندی ختم کر دی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان نے بنگلہ دیشی شہریوں پر ویزا پابندیاں ختم کر دی۔ ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پیداواری تجارتی تعلقات ضروری ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش میں پاکستان کے ہائی کمشنر عمران احمد صدیقی نے بنگلہ دیش کے وزیر مملکت امور خارجہ سے ملاقات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بنگلہ دیشی شہریوں پر ویزا پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ مضبوط تعلقات کے لیے غیر تجارتی رکاوٹیں دور کرنا ہوں گی۔ واٹس ایپ پالیسی پر پاکستان کا اہم بیان بھی سامنے آ گیا۔ واٹس ایپ کی جانب سے پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی کے معاملے پر وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اہم موقف سامنے آ گیا۔ حکام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت آئی ٹی فیس بک کی وضاحت اور موجودہ صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہے۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ واٹس ایپ پرائیویسی میں تبدیلی واٹس ایپ بزنس اکاؤنٹس کے لیے ہے، نان بزنس ریگولر انفرادی پروفائلز اکاؤنٹ سے متاثر نہیں ہوں گے۔ یوٹیوب کا اقدام، ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات میں اضافہ، ٹرمپ کیپٹل ہل پر حملے پر مظاہرین کو اکسانے کا خمیازہ بھگتنے لگے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک اکاؤنٹ بلاک ہونے کے بعد ان کا ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم بھی بند کر دیا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوٹیوب نے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چینل عارضی طور پر بند کر دیا۔ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے چینل پر ایک حالیہ ویڈیو تشدد کا باعث بنی تھی۔ یوٹیوب ترجمان کے مطابق کافی جانچ پڑتال کے بعد ہم نے ٹرمپ کا اکاؤنٹ 1 ہفتے کے لیے معطل کر دیا ہے۔ 1 ہفتے کی مدت ختم ہونے کے بعد معاملے پر نظر ثانی کی جائے گی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا نئی موبائل ایپلیکیشنز استعمال کرنے کا اعلان۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے واٹس ایپ کے استعمال کو ترک کر کے نئی موبائل ایپلیکیشن استعمال کرنے کا اعلان کر دیا۔ ترک میڈیا رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان نے واٹس ایپ کے متبادل کے طور پر ترک ماہرین کی تیار کردہ موبائل ایپلیکیشن بھیپ اور ٹیلی گرام استعمال کرنے کا اعلان کر دیا۔ کویت نے تارکین وطن کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ کویتی حکومت نے تارکین وطن کو بڑی خوشخبری سناتے ہوئے 3 لاکھ افراد کے اقامے کی تجدید کر دی۔ مختلف ممالک میں پھنسے تارکین وطن واپس کویت آ سکیں گے۔ کویتی میڈیا کے مطابق مختلف ممالک میں پھنسے ہوئے تارکین وطن کے لیے 3 لاکھ اقاموں کی تجدید کر دی گئی۔ وزارت داخلہ اور عوامی افرادی قوت کی 2 باڈیز اور سول انفارمیشن مشترکہ خودکار نظام کا حصہ ہے، جس میں کرونا وائرس کے نتیجے میں ہوائی اڈوں کی بندش اور ٹکٹوں کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے بیرون ملک پھنسے ہوئے تارکین وطن کے 3 لاکھ سے زائد رہائشی اقاموں اور ورک پرمٹ کی تجدید پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔
نئے کرونا مریضوں کی تصدیق کے بعد 5 لاکھ کی آبادی کو قرنطینہ کر دیا گیا۔ چین میں ایک بستی کے کچھ رہائشیوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد 5 لاکھ کی آبادی کو قرنطینہ کر دیا گیا۔ چین میں کرونا وائرس کے نئے کیسز بھی سامنے آنا شروع ہو گئے۔ چینی میڈیا کے مطابق چین کے دارالحکومت بیجنگ کے قریب ایک بستی میں کرونا وائرس کے مریضوں کا انکشاف ہونے کے بعد 5 لاکھ کی آبادی کو قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ جاپانی حکومت کا تمام غیر ملکیوں کی آمد پر نیا قانون لانے کا فیصلہ۔ جاپانی حکومت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے جاری پھیلاؤ کے تناظر میں ملک میں تمام غیر ملکیوں کا داخلہ معطل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انتہائی مہلک قرار دی جانے والی کرونا وائرس کی نئی اقسام کی برطانیہ اور دیگر ممالک میں تصدیق کے بعد جاپان نے گزشتہ ماہ غیر ملکیوں کی تمام نئی آمد روک دی تھی، تاہم 10 ایشیائی ممالک اور تائیوان سے کاروباری افراد کے داخلے کی اجازت برقرار رکھی تھی۔ ہنگامی حالت کے اعلان کے بعد داخلہ پابندیوں کو مزید سخت کرنے کے پہلے مرحلے کے طور پر حکومت جاپان اس سے قطع نظر تمام مسافروں کا داخلہ معطل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، ان کے ممالک میں کرونا وائرس کی مذکورہ قسم کی تصدیق ہوئی ہے یا نہیں۔ ویڈیو گیمز میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے نئے مواقع، فواد چودھری نے بڑی خوشخبری سنا دی۔ پاکستان سپورٹس بورڈ اور پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے درمیان یادداشت طے پا گئی۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ویڈیو گیم سے دلچسپی ہے تو تیار ہو جائیں، نئے مواقع آپ کے منتظر ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ اور پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے درمیان یادداشت طے پا گئی۔ یادداشت کے بعد ای سپورٹ کو باقاعدہ کھیل کا درجہ حاصل ہوگا۔ دورہ پاکستان پر آئے ترک وزیر خارجہ کے لیے حلال پاکستان کا اعزاز۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے ترک کے وزیر خارجہ کو حلال پاکستان کے اعزاز سے نواز دیا۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ترکی پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بہتر بنانے کا خواہاں ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایوان صدر میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے ترکی کے وزیر خارجہ کو حلال پاکستان ایوارڈ سے نوازا۔ تقریب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز سمیت دیگر وزراء نے شرکت کی۔ امن و امان کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ امن و امان کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، کسی کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر داخلہ شیخ رشید سمیت دیگر وزراء نے شرکت کی۔ عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ وزارت داخلہ امن و امان کی بہتری یقینی بنائے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امن و امان کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، کسی کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کورونا ویکسین لگانے سے متعلق پاکستانی حج اور عمرہ زائرین کے لیے اہم خبر۔ وزارت مذہبی امور نے وزیر اعظم عمران خان کو جاری مراسلے میں کہا ہے کہ حج اور عمرہ زائرین کے لیے کورونا ویکسین لازمی ہے، ویکسین لگانے پر ترجیح دی جائے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت مذہبی امور کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان اور وزارت صحت کو مراسلہ ارسال کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ حج اور عمرہ زائرین کو کورونا ویکسین لگانے میں ترجیح دی جائے۔ حج اور عمرہ زائرین کے لیے ویکسین لازمی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو حج اور عمرہ زائرین کو کورونا ویکسین لگانے سے متعلق مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ اسپین میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے درجنوں افراد کی شامت آ گئی۔ اسپین کی پولیس نے میونسپلٹی لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے 165 ڈرائیوروں کو جرمانے کر دیے۔ مقامی پولیس کی جانب سے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر قائم عارضی چیک پوسٹوں پر گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران جرمانے کیے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ امریکی صدر کو مواخذے کے ذریعے ہٹانے کی دوسری قرارداد منظور۔ امریکی صدر کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ 25ویں ترمیم بحال کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹانے کی قرارداد منظور کر لی گئی۔
عالمی خبرساں ادارے کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان میں 25ویں ترمیم بحال کرتے ہوئے قرارداد پر ووٹنگ ہوئی۔ قرارداد کی حمایت میں 223 اور مخالفت میں 205 ووٹ ڈالے گئے۔ ریپبلکن میں ایک رکن نے ٹرمپ مخالف ووٹ کاسٹ کیا۔ حکومت نے مدارس کے بچوں کو پی ڈی ایم احتجاج میں شرکت سے روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے مدارس کے بچوں کو پی ڈی ایم احتجاج سے روکنے کے لیے مشاورت مکمل کر لی۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو ٹاسک سونپ دیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید علماء کرام سے اہم ملاقات کریں گے اور انہیں حکومتی پالیسی پر اعتماد میں لیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مذہب کی آڑ میں سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔